اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتَيْنَا اور عطینا دی عطا کی نا ہم نے موسیٰ کو کتاب اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب وَجَعَلْنَا اور جعلہ بنایا نا ہم نے انہیں اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدن ہدایت لیے بنی اسرائیل کے لیے ان کے لعنت تتخذو کے نہ بناؤ من دونی میرے سوا وکیلا کسی کو اپنا کارساز اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کتاب کو باعث ہدایت بنی اسرائیل کے لیے اس میں انہیں حکم دیا کہ نہ بنانا میرے بغیر کسی کو اپنا کارساز ذریاتا اولاد اے ان لوگوں کی اولاد من جسے حملہ اٹھایا نہ ہم نے ما آسا نوح کے ساتھ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کرایا نوح کے ساتھ انہ بے شک وہ کانا تھا عبدن بندہ تھا شکورا بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کیا نوح کے ساتھ بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا وقدینا اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا الی طرف بنی اسرائیل کو فی الکتاب کتاب میں اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں لا کہ تفسدن لا کہ ضرور تم فساد کرو گے فی الارض زمین میں مرتین دو مرتبہ ولا تعلن اور تم احکامات الہی سے اور تم علوًا بڑی سرکشی کبیرن بڑی علوًا سرکشی اور تم بڑی سرکشی کرو گے کتاب سے مراد تورات ہے اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اس کے احکام کی پابندی کریں اور اپنی زندگی کو اس شریعت کے سانچہ میں ڈھال دیں جس کا تفصیلی بیان اس کتاب مقدس میں کیا گیا ہے ان تمام احکام سے اہم ترین حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین محکم رکھیں اور ہر معاملہ میں اسی کو اپنا کارساز حقیقی سمجھیں حضرت نوح علیہ السلام کو اس عظیم لقب سے سرفراز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ پانی کا ایک گھونٹ پیتے یا ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالتے یا کوئی نیا کپڑا پہنتے دل اور زبان سے اپنے منعم حقیقی کا شکریہ ان الفاظ سے کرتے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور اگر وہ چاہتا تو وہ مجھے بھوکا رکھتا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے مجھے پانی پلایا اور اگر وہ چاہتا تو وہ مجھے پیاسا رکھتا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگا رکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب وہ بحر احمر کو عبور کر کے وادی سینا میں پہنچے جو ایک بے آب و گیاہ ریگستان تھا تو انہیں حکم خداوندی ملا کہ آگے بڑھو اور فلسطین جو تمہارا آبائی وطن ہے اس میں جو مشرک قومیں آباد ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو ان کو مغلوب و مقہور کر کے فاتحانہ شان سے فلسطین میں داخل ہو یہ علاقہ جو صدیوں سے گمراہیوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے نور توحید سے اسے ایک بار پھر بقائے نور بنا دو لیکن انہوں نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا اور بڑی بے باکی سے حضرت کلیم اللہ کو کہہ دیا نور توحید سے اسے ایک بار پھر بقائے نور بنا دو لیکن انہوں نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا اور بڑی بے باکی سے حضرت کلیم اللہ کو کہہ دیا 40 سال تک اسی لک و دک صحرا کی خاک چھاننے کے بعد جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے تو یہ علاقہ مختلف قوموں ہتی اموری کنانی فریزی فلسطی وغیرہ نے آپس میں بانٹ رکھا تھا اور اپنی الگ الگ ریاستیں قائم کر رکھی تھیں یہ سب قومیں مشرک تھیں
رایا میں ان کو غلاموں کی حیثیت سے اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ کبھی یہ متحد ہونے کا خواب بھی نہ دیکھ سکیں۔ اسی طرح پہلے فساد اور اس کی پاداش میں ان کی مکمل بربادی کی پیش گوئیاں جو ان کے انبیاء نے کی تھیں پوری ہوئیں۔